السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 70۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا۔ آپ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنایا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ چھوڑنے میں دونوں چیزیں داخل ہیں، ایک تو ان سے دوستی، ان سے نرمی، ان سے محبت آپ چھوڑ دیں، اور دوسرا معنی ان کی ایسی فکر لینا، ایسی پریشانی لینا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے تک جائیں، یہ چھوڑ دیجیے۔ دینہم لعبا ولہوا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنایا۔ لعب اس کھیل کو کہتے ہیں کہ جس سے جسمانی تھکاوٹ ہوتی ہے، لہو اس کھیل کو کہتے ہیں جس سے دل غافل ہو جائے۔ کہ جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا مفہومی مانا ہے، مطلب واللہ عالم اس کا یہ سمجھ آتا ہے کہ اپنے دین کو انہوں نے دل سے قبول نہیں کیا، بلکہ جس طرح بندہ کھیل دل کرے تو کھیل لیا، نہ کرے تو نہ کھیلا۔ انہوں نے اپنے دین کو ایک جسمانی تفریح کے لیے، جسمانی تسکین کے لیے اختیار کر رکھا ہے۔ ولہوا، اور دل کی غفلت، یعنی کہ دین کو انہوں نے لیا ہے غافلانہ انداز سے، اس پر عمل کرنے کا جذبہ یا ایسا کچھ ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور نہ ہی یہ توجہ کے ساتھ کچھ کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور دل کی غفلت سے کرتے ہیں، گویا کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے۔ دل کیا تو کھیل لیا، دل کیا تو چھوڑ دیا۔ جس طرح ہم میں اکثر لوگ دل کیا تو نماز پڑھی، دل کیا تو نہ پڑھی، دل کیا تو کبھی کبھار تھوڑی سی توجہ نماز میں کر لی، دل نہ کرے تو کہا چلو دل نہیں کر رہا تھا۔ اب دل کرے نہ کرے اللہ کے حکموں کو تو ماننا ہی ماننا ہے۔ فی المنشط والمکرہ، خوشی میں بھی اور ناخوشی میں بھی، ہر حالت میں اطاعت کا تو حکم ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جہاں پر کفار کے لیے مذمت کرتی ہے، وہاں پر ضمناً مسلمانوں کے لیے بھی ایک سبق لیے ہوئے ہے کہ ہم بھی اپنے دین کو صرف جسمانی ورزش، نماز پڑھتے ہیں لیکن جسم ورزش کرتا ہے بس، اور دل غافل ہوتا ہے، حقیقی روح عبادات کی حاصل نہیں ہوتی۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور اس آیت میں لعب اور لہب بنانے کی وجہ بھی بیان کر دی گئی کہ در حقیقت اس کا اصل سبب وہ یہ ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا۔ جس بندے کی دنیا سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کا ایمان اور عمل اتنا کمزور ہوتا ہے، اور جو بندہ دنیا سے جتنا بے رغبت ہوتا ہے وہ اپنی عبادات اور اصل مقصد پہ اتنا متوجہ ہوتا ہے۔ تو ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا، بس دنیا کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا۔ دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا نے دھوکے میں ڈالا۔ کبھی کبھار ان دنیا داروں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہم گناہ گاروں کو تھوڑی بہت دین سے، مسجد سے تھوڑا بہت جوڑ تو دیا نا۔ بعض دفعہ ایک بندے کو دیکھیں، دکاندار کو، وہ سحری کے وقت، اذانوں کے وقت دکان بند کرتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے، بھاگ رہا ہوتا ہے گھر جا کے سونا ہے، پھر وہ سو جاتا ہے، پھر وہ کوئی 2-3 بجے اٹھ کے پھر بھاگ رہا ہوتا ہے، کدھر جا رہے، دکان پہ جا رہا۔ بندہ اس کو کھڑا کر کے پوچھے کہ تیرے سے تیرا رب ناراض ہے کہ اس نے تجھے ایسا غافل کیا، ایسا غافل کیا کہ تجھے تیرا نفس بلا دیا۔ آپ صبح فجر میں مسجد نہیں آتے، بس رات کو لیٹ ہو جاتے ہیں، کیا کریں، نہیں اٹھا جاتا۔ یہ وہ جوابات ہیں جو جواب بھی جرم ہے۔ کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ، گناہ کا عذر پیش کرنا گناہ سے بھی بدتر ہوتا ہے، یہ وہ جرائم ہے۔ اور بغیر ندامت کے، بغیر شرمندگی کے بڑی نرمی سے کہہ دیتے ہیں یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی۔ انسان دنیا میں آنے کا مقصد یہ سمجھتا ہے کہ کمانا، روزی کی تلاش میں سارا دن بھاگنا۔ یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں،
وہ بھی سارا دن روزی تلاش کرتے ہیں۔ انسان کس بات پہ اشرف المخلوقات جس طرح کے زبانوں پر مشہور ہے، حقیقت جو بھی ہے زبانوں پر مشہور ہے، البتہ انسان کو اللہ نے سب مخلوقوں میں سے مکرم کچھ خصوصیات کی وجہ سے رکھا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کو سوچیں۔ یہ دھوکہ دنیا، کئی لوگ آپ ان کو کھڑا کر کے پوچھیں کہ بھئی آپ کو کس چیز کی دوڑ ہے، سلام پھرتا آپ اٹھ کے بھاگ جاتے ہو، آپ کو مسجد میں بیٹھنے کے لیے، آپ کو آخرت کی تیاری کے لیے ٹائم نہیں چاہیے۔ ایک ایک بندہ چار چار کاموں کے اندر ٹانگیں اڑاتا ہے کہ پیسہ زیادہ ہو جائے، لیکن آخر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس سے ملے گا کیا جب آپ اللہ کے دین کو وقت نہیں دیتے؟ نمازوں کے بعد اگر مسجد میں بیٹھنا نصیب نہیں ہے، قرآن کو وقت دینا میسر نہیں ہے، عطائے الہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ یہ سارے کاموں کا مقصد پتہ کیا ہے؟ کہ عبادت کے لیے تیار ہو سکے۔ کمائی کس لیے کرتے ہیں؟ کہ کھائیں پیئیں تاکہ اللہ کی عبادت صحیح کریں، اور ہم نے کھانے پینے کو اصل عبادت بنا لیا، کمانے کو اصل عبادت بنا لیا، اور نماز کو فرصت پر رکھ لیا۔ آج آپ دیکھیں کسی کے گھر پہ بھائی آپ نماز نہیں کر پڑھنے آئے تھے، وہ گھر پہ کل مہمان آئے ہوئے تھے، دعوت تھی، آپ مسلمان نہیں رہے یا آپ کے مہمان مسلمان نہیں تھے، کیا ہوا؟ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، آپ ان کو نصیحت کیجئے کہ حالات تبصرہ، اس کے کئی معنی اہل علم نے کیے، روک دی جائے، تباہ کر دی جائے، تابع کر دی جائے، کئی مفہوم سب کا ایک ہے۔ آپ ان کو نصیحت کریں کہ کوئی جان تباہ نہ کر دی جائے اس وجہ سے جو اس نے کیا، اس سے پہلے ان سے کو نصیحت پکڑ لیں۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اس کے لیے اللہ کے ہاں نہ کوئی دوست اور نہ کوئی سفارش ہے، وہاں پر تو کسی کا زور نہیں چلتا۔ اب یہ قرآن کی آیتیں کوئی پڑھے تو اس کو پتہ چلے نا کہ صوفیہ اور پیروں کے جو جھوٹے واقعات ہیں زبردستی بخشوانے والے، یہ سب اللہ کی توہین ہے، اللہ کے قرآن کی توہین۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهُ، اور اگر وہ مکمل طور پر ہر چیز کا فدیہ دینا چاہے اس سے نہیں لیا جائے۔ کوئی جان اس دن، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک جہنمی سے پوچھے گا کہ اگر میں تجھے زمین اور زمین کے بھراؤ کے برابر دے دوں تو وہ سارا مجھے دے کر جہنم سے نکلنا پسند کرے گا؟ اس نے کہا اللہ بالکل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تجھے دنیا میں نے بہت تھوڑا سوال کیا تھا، تجھے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، تجھے تو چند باتیں کہی تھی وہ تو نے مانی نہیں، اور آج تو ساری دنیا دینے کو تیار ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد نفع دے گا۔ جس اولاد کی خاطر نمازیں چھوڑتے ہیں، جس اولاد اور مال کی خاطر اتنے رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، وہ نفع ہی نہیں دے گی، اور اگر ہر قسم کا عوض وہ دینا چاہے تو اس سے نہیں لیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی لوگ ہیں جو الٹے کیے گئے ہیں اپنے گناہوں کے وجہ۔ لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، ان کے لیے گرم پانی ہے پینے والا۔ انسان کو پیاس لگی ہے، سادہ پانی بھی اسے پینا مشکل ہے، کہتا ٹھنڈا پانی لے کر آؤ، ٹھنڈا، اور جہاں جہنم ہو اور پینے کو گرم پانی اور کھولتا پانی، کیسے وہ گزرے گا؟ وَعَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، یہ گرم پانی ایک الگ چیز ہے، اللہ نے اس کو عذاب میں ذکر ہی نہیں کیا۔ وَعَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، دردناک عذاب بوجہ اس کے کہ جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔